الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 25واں پارہ یعنی 25 اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ آیات مبارکہ سے ہم تبرک حاصل کریں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 3، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں، یعنی ان رسولوں کی طرف جو حضور علیہ السلام سے پہلے گزر گئے، ان کی طرف اللہ وہی بھیجتا رہا ہے جو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اس میں ایک تو جو دلیل ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یوحی الیک، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ کذالک یوحی الیک، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے۔ یہ آپ اگر پہلے پارے کو یاد کریں تو پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح کے ایک احکام کا ذکر وہاں پہ گزرا ہے کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو مومن ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی آپ کے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی ہوتی، جیسا کہ بعد کے جو جھوٹے دعوے دار آئے نبوت کے، جو کذاب آئے، ان کذابوں نے کیا کہا؟ ہماری طرف وحی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جب وحی کا دعویٰ کیا تو ہم تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی آ سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یعنی قرآن کے آغاز میں ہی، یہ مصحفی ترتیب کے مطابق قرآن کے آغاز میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضور سے پہلے وحی تھی سچے نبیوں کو، اور حضور کو وحی ہوئی، اور حضور کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی نہیں ہے، یہ ایک مقام پہ نہیں آیا۔ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر یہ بات آئی ہے، اور اس لیے یہ آیت مبارکہ سورہ شورى آیت نمبر 3 بھی اسی بات کی دلالت کرتی ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی ہوتی رہی، تو پہلی دلیل تو اس سے ختم نبوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وحی وصول کرنے والا نہیں بھیجا۔ حضور ہی آخری تھے جنہوں نے اللہ کی طرف سے سچی وحی کو قبول کیا جو حجت ہے عالمین کے لیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جیسے امام خازن البغدادی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نوحی الیک اخبار الغیب کما اوحینا الی الذین من قبلک، ہم آپ کو غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے والوں کو غیب کی خبریں وحی کی تھیں، یعنی وحی سے مراد علماء کرام نے غیب کی خبریں لی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنے انبیاء کو علم عطا کرتا ہے۔ ایک اس میں بڑی کمال کا ایک نقطہ وہ امام روز بیہان بقلی شیرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جو ان کی تعویل صوفیانہ ہے قرآن مجید کی عرائس البیان، اس میں انہوں نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کمال کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وحی کا ذکر کیا اور حضور کے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی وحی کا ذکر کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی قبول کرتے ہیں، وحی ریسیو کرتے ہیں، وحی وصول کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی آپ اپنے سے پہلے گزرے ہوئوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کی نا، تو حضور علیہ السلام کی نشانیوں میں یہ رکھا کہ یہ اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ گویا حضور نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی۔ اب جو پہلے نبیوں کی طرف وحی اتری تھی اس کا کرائٹیریا کیا تھا؟
حضور کے لیے تو اللہ نے یہ کرائٹیریا، مختلف کرائٹیریاز میں یہ کرائٹیریا بیان کیا جسے یہود نصارہ سبھی جانتے تھے کہ یہ کتاب جو آخری کتاب آئے گی یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی۔ تو پہلے نبیوں کے پاس کیا کرائٹیریا تھا وہی کا، وہ کیا بیان کرتے تھے؟ تو یہاں روز بیان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام آپ اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کرتے جاتے تھے نا، اور امتیں اسی سے پہچان گئیں حضور کو کہ یہ سچا نبی ہے کہ اپنے سے پہلے گزرووں کی یہ تصدیق کرے گا، اسی طرح جو حضور سے پہلے آئے ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ نبی آخر الزمان کی بشارتیں دیتے جائیں گے۔ جس نبی کی وحی کی تصدیق کرنا چاہتے تھے لوگ، وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا اس میں آخری نبی محمد مصطفیٰ کی بشارت ہے کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام روز بیان بقلی شیرازی فرماتے ہیں وَيُوحِي إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ فَضْلَكَ وَفَضْلَ أُمَّتِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے والوں کی طرف اللہ نے وحی کی تھی اس میں آپ کی فضیلت کی خبریں تھیں اور آپ کی امت کی فضیلت کی خبریں تھیں۔ تو گویا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے کے لیے جو یہود و نصارہ تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا اس میں ہماری کتابوں کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، ہمارے نبیوں کی تصدیق ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی تصدیق امتیں ایسے ہی کیا کرتی تھیں کہ آخری نبی کی خبریں کتنی دی ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کمال ہے جو اللہ نے آپ کو آپ کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے کر دیے دنیا میں۔ یہ جو کہا ہے نا وَرَفَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اس میں یہی کچھ تو بیان کیا گیا کہ حبیب ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی تو آپ کا ذکر بلند تھا، ابھی روحیں اجساد سے جڑی نہیں تھیں، روحیں جسموں میں بھیجی نہیں گئی تھیں تب بھی آپ کا ذکر بلند تھا، جب روحیں جسموں میں بھیجی گئیں پھر بھی آپ کا ذکر بلند تھا۔ جتنے نبی آئے ہیں، شرق میں آئے یا غرب میں آئے، عربی میں آئے، ارامک میں آئے، وہ عبرانی کے اندر آئے، وہ یونانی زبان میں آئے، ہندی زبان میں آئے، افریقی زبان میں آئے، کسی دنیا کی زبان کے اندر آئے ہیں، حبیب آپ کی خبریں ملازمی دے کے گئے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی آئے سچی وحی لے کے آیا ہو اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ دی ہو۔ تو جتنے نبی حضور سے پہلے آئے تھے سبھی نے اپنے بعد والوں کو کہا کہ جب وہ نبی تاجدار آ جائیں تو ان کی نبوت کی تصدیق کرنا، ان کے حامی بننا، ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان پہ ایمان لے آنا، ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ آگے آئیے سورہ شورى آیت نمبر 7۔ یہ بہت ہی وسیع المعنی آیت مبارکہ ہے، اس میں کئی معانی جو ہیں وہ اس سے اخذ ہوتے ہیں، تو جتنے اختصار سے ہم اس میں سے اخذ کر سکے وہ کریں گے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو اور وہ لوگ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں انہیں آپ ڈرنا سکھائیں اللہ سے، یعنی آپ انذار فرمائیں، آپ اللہ کی دعوت فرمائیں انہیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یوم الجمع یعنی قیامت کی طرف بتایا گیا کہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ ایک گروہ جو ہے وہ جنت والا ہے، وفریق فی السعیر دوسرا گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ ایک تو اس میں یہ بات بار دیگر یہاں غور کرنے کی ہے کہ اوحینا الیک قرآنا عربیا، انبیاء کرام کی طرف ان کی زبانوں میں وحی ہوتی رہی، اور قرآن مجید جو آیا ہے یہ عربی زبان میں آیا ہے، یعنی ہر نبی کی طرف وحی اس قوم کی زبان میں ہوتی تھی جس قوم کی طرف وہ نبی جاتے تھے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو عرب میں تشریف لے کے آئے، تو ایک تو دلیل یہ ہے کہ ہر قوم کی زبان میں کتاب آتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کتاب بھی عربی زبان میں آئی۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو واضح ہے، اور وہ یہ ہے جیسے ہم نے ایک مقام پہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی بستی میں آئے تو مکہ کی بستی کی تاریخ کیا ہے، کیا بتاتی ہے یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، یعنی ہماری جو اسپیشی ہے جسے جدید آج کل سائنس میں
ہومو سیپینز کہتے ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور دیگر صحیفوں میں بھی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ تو ہم ایک ماں اور ایک باپ سے ہیں، سارے انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں۔ تو یہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا مرحلہ بیان کیا قرآن مجید میں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ان کی توبہ کہاں قبول ہوئی؟ جب انہیں جنت سے بھیجا گیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، جبل رحمت پہ۔ اب جو مکی تہذیب ہے، مکی تہذیب کا آغاز ابو البشر سے ہو جاتا ہے، فادر آف آل ہیومن بینگز، یعنی ایڈم جنہیں کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ہو جاتا ہے۔ اب مکی تہذیب کا آغاز ابو البشر سے ہو جاتا ہے۔ ایک اس سے معنی یہ نکلا کہ ابو البشر کی آمد سے ہی یہاں تہذیب پنپنا شروع ہوئی، یہاں لوگ رہنا شروع ہوئے، تال میل شروع ہوا، انسانوں نے کمیونیکیشن کرنا سیکھی۔ وہ پہلے اشاروں میں بات کیا کرتے تھے، پھر علامتوں میں بات کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنی زبان کو سیکھا، اور پھر اس طریقے سے آپس میں مکالمہ شروع ہوا۔ تو یعنی اول انسانیت سے ہی، آغاز انسانیت ہی سے جو مکہ تھا، یہ بطور تہذیب کے اسٹیبلش ہو گیا۔ اور سب سے قدیم ترین تہذیب، اس لیے انسانی تہذیب اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ کی تہذیب ہے، جہاں آ کے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی مقام برکت یہ اول روز سے ہے۔ اب پھر آگے خانہ کعبہ شریف کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہ اس کی طرف مزید واضح آپ کو یہ سائنس دیتا ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نور کے، کرم کے، عبادت کے ان آثار کو ظاہر فرمایا۔ تو یہاں جو یہ تہذیب پنپنا شروع ہوئی، یہ تہذیب یہاں پہ آتے 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 عربی زبان کے آغاز سے لے کے عربی زبان کے عروج تک جا پہنچی۔ جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کی کم و بیش 3 صدیاں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تہذیب جو آدم علیہ السلام سے پنپنا شروع ہوئی، آگے عربی زبان کا ارتقاء وہاں ہونا شروع ہوا، اور کئی ہزار سال تک عربی زبان وہاں پہ پنپتی رہی، اور وہ کلچر جو ہے اس نے مختلف نشیب و فراز دیکھے، پھر اس میں بڑے مظالم بھی ہوتے رہے مگر بڑے عظیم لوگ بھی آئے۔ یعنی ہر برائی گو کہ آپ کو اس معاشرے میں ملتی ہے، مگر ہر اچھائی بھی وہاں موجود تھی، ہر بھلائی، ہر خیر بھی وہاں پہ موجود تھی۔ آپ وہ رحم میں دیکھ لیں، وہ سخاوت میں دیکھ لیں، وہ خدمت کے جذبے میں دیکھ لیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اجداد کے احوال اگر آپ پڑھیں تو مکہ شریف جو تھا، اس کا ارد گرد چونکہ بہت زیادہ اس میں خشکی تھی، خشک سالی بہت زیادہ ہوتی تھی، زیادہ وہاں پہ درخت نہیں اگتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو خشک پہاڑ ہیں وہاں پہ ارد گرد، سارے درخت نہیں ہوتے تھے، پانی نہیں اتنا ہوتا تھا، تو وہاں پہ جو جنگلی جانور تھے وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتے تھے، مر جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے اجداد میں کئی لوگ، خاص طور پہ حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کتب سیرت میں ہے کہ وہ پانی لے کے اور خوراک لے کے پہاڑوں میں نکل جاتے اور جنگلوں میں جاتے، اور وہاں ان کے جو جنگلی مخلوق ہوتی تھی، درندے ہوتے تھے، چرند ہوتے تھے، باقی پرند ہوتے تھے، حیوانات ہوتے تھے، ان کو وہ خوراک ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کے اندر اعلیٰ صفات تھیں، یہ بھی اسی بستی کے اندر، اسی کلچر، اسی تمدن کے اندر موجود تھی۔ تو یہ جو کلچر تھا، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بالکل مختلف اور یونیک کلچر تھا جو مکہ شریف کے اندر پنپ رہا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا براہ راست اثر تھا اس بستی کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا براہ راست اثر تھا اس بستی کے اندر، جو کہ یہ سارے جتنے بھی قریش تھے اور وہ سارے لوگ تھے وہ اسے جانتے تھے۔ پھر جو عربوں کے مختلف آگے قبائل چلے ہیں، وہ زیادہ تر ان میں تعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے، اور مکہ شریف کا جو احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھا وہ بھی پورے عرب کے اندر تھا۔ اور اگر آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر آپ کا خطبہ ہے، اسے اگر آپ یاد کریں تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو قائل کیا نا اس بات پہ کہ جو خلیفہ ہے وہ قریش سے ہونا چاہیے، تو اس بات کی بھی جو لاجک تھی اس کے پیچھے یہی تھی کہ مکہ شریف کا احترام پورے عرب میں ہے،
اور قریش جو ہیں وہ صدیوں سے اپنی اعلیٰ صفات کی وجہ سے، یعنی اپنی قیادت کی وجہ سے، اپنی سیادت کی وجہ سے، اپنی شرافت کی وجہ سے وہ عرب میں ایک احترام رکھتے ہیں، اور اس درجے کا احترام رکھتے ہیں کہ اگر کبھی عرب کی سرداری کی بات آئی تو عرب دنیا جو ہے وہ صرف قریش ہی میں سے کسی کو مانے گی، مکہ کے قریش کے علاوہ عرب دنیا کسی کو اپنا قائد نہیں چنے گی۔ یہ وہ سارا، یعنی میں اپنے لفظوں میں اگر اس سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کو سم اپ اگر کر سکوں تو جو قریش کی سیادت، شرافت، لیڈرشپ، ایبلٹی، ان کی جو وہ ایک ان کے بارے میں ایک ریپیوٹ تھا وہ بہت ہائی تھا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک تہذیبی عمل سے یہاں تک پہنچتا ہے، اور وہ تہذیب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی جو میں نے 300 سال کا کہا ہے، اس میں اپنی لینگویج کے اعتبار سے اس نے اپنا کلائمیکس لے لیا تھا۔ یعنی یہ جو جاہلیہ شعراء ہیں، انہوں نے زبان کی وہ جو دھاک تھی وہ پوری دنیا کے اوپر بٹھا دی تھی، اور ہر وہ بات جو ڈیوائنلی کہنی ممکن ہو سکتی تھی وہ عربی زبان میں وہ کیپیسٹی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس ڈیوائن میسج کو قبول کر سکے۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک جگہ تک آتے 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 ایک تہذیب کو ایک وقت درکار ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی اس طرح کی بات کہی جا سکے، تو جب تک وہ زبان ایوالو ہو کے اپنا پورا مرحلہ مکمل کر کے اس سطح تک نہیں آ جاتی، اس میں بہت سے ابہامات جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اس زبان کے اندر نہیں کہی جا سکتی، جیسا کہ کئی زبانوں کے اوپر یہ جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں سائنسی جو علوم ہیں ان کو بیان کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یعنی آپ ہجر و فراق کی باتیں کر سکتے ہیں، محبوب کے شکوے کر سکتے ہیں، آپ اس میں دوستی یاری کی باتیں کر سکتے ہیں، دل کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس زبان میں سائنس کی اور میتھ کی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو سائنس اور میتھ کی بات کرنے کے لیے آپ کو اسی زبان کی ضرورت پڑتی ہے جس زبان میں سائنس اور میتھ کا یا باقی اس طرح کے جو علوم ہیں جو ٹیکنیکل ہیں ان کا کلچر رہا ہو کچھ صدیوں تلک۔ تو اگر وہ کلچر کچھ صدیوں تلک ڈیولپ نہیں ہوا اس زبان کا، تو ایک دم سے آپ اس زبان کو اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو زبان عربی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک قدرت کے پروسیس کے ذریعے، اپنی قدرت کے ان مراحل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے لوگ بھیجے، ایسے بلیغ بھیجے، ایسے فصیح بھیجے، ایسی معاشرت دی ان کو، ایسا ان کا تمدن بنایا کہ آخری کتاب اس زبان کے اندر اترنی تھی تو اس زبان کے اندر ہر وہ کیپیسٹی پیدا کر دی گئی جس میں آخری کتاب نے نازل ہونا تھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ اہم ہے کہ اوحینا الیک قرآنا عربیا، عربی زبان میں قرآن کا آنا۔ اس لیے جو ہمارے لیے بطور مسلمان ہونے کے عربی زبان ہے، یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا بعض معاملات میں کہ آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے وہ چیزیں آپشنل ہوتی ہیں، عربی زبان ہمارے لیے آپشنل نہیں ہے۔ عربی زبان اگر آپ قرآن سے کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں، وحی سے کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے، ہماری مسلم تہذیب کے لیے جو عربی زبان ہے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، کسی اور مذہب میں، کسی اور مذہب کی زبان کی لغت اس زبان کے اسکرپٹ کے مطابق، یعنی جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسکرپچر بھیجا ہے، اس اسکرپچر کے لیے، اس ٹیکسٹ کے لیے اس کی لغت محفوظ نہیں کی گئی آج تک۔ اور آج بھی آپ کو دنیا اسلام میں 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے علماء ملیں گے جو ایگزیکٹ وہ لغت جانتے ہیں جو قرآن کی لغت ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو علماء ملیں گے جو ایگزیکٹ وہ لغت جانتے ہیں جو قرآن کی لغت ہے، کیونکہ ہم بے قدری کرتے ہیں عام طور پہ، مگر ہماری جو نحو ہے، ہماری جو صرف ہے، ہمارے جو دیگر گرامیٹیکل لاز ہیں جتنے بھی عربی زبان میں خاص طور پہ مدارس میں جو رائج ہیں، وہ قرآن کی لغت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو آج تک اپنے اس قدیم لہجے کی گرامر کو اتنے وسیع پیمانے کے اوپر فروغ دے رہی ہو سوائے عربی زبان کے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید ہے۔ آج بھی مدارس میں جتنے طلباء پڑھتے ہیں جو لاکھوں میں ہیں پوری دنیا میں، وہ جتنے علماء کرام تیار ہوتے ہیں، ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو اس لغت کا کیپیبل بنانا ہے
جس میں وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، قرآن مجید کو بیان کر سکیں، قرآن کی لغت کے مطابق وہ عربی سیکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ عربی نہیں ہے جو عربی روزمرہ کی عرب دنیا میں بولی جاتی ہے۔ روزمرہ کی عرب دنیا کی بولی تو وہ آدمی بولے جس نے جا کے عرب میں کاروبار کرنا ہے، یہ جس نے عرب میں جا کے رہنا سہنا ہے۔ جس نے عرب میں جا کے رہنا نہیں ہے، جس نے عرب میں جا کے کاروبار نہیں کرنا، اس مسلمان کے لیے جو روزمرہ کی عربی زبان بولی جاتی ہے وہ ضروری نہیں رہ جاتی۔ اور پھر ویسے بھی جو روزمرہ کی عربی زبان بولتے ہیں انہیں پھر یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ میں عربی جانتا ہوں تو قرآن جانتا ہوں۔ قرآن کی وہ عربی ہے نہیں جو آج کل کے عرب کلچر میں بولی جاتی ہے۔ دو علاقے ہیں صرف جہاں پہ قرآن کی عربی بولی جاتی ہے، ایک یمن کا علاقہ ہے اور ایک عمان کا علاقہ ہے، غالباً نظافہ اس علاقے کا نام ہے، جہاں پہ جو قرآنک لینگویج ہے قرآن کی گرامر کے ساتھ وہ آج تک محفوظ ہے۔ علماء تو خیر جتنے بھی بڑے ہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ، ان کا تو اڑنا بچھونا وہ لغت قرآنی ہوتا ہے، لیکن میں جنرلی جو پبلک جس زبان کو آج بھی بولتی ہے وہ ان دو مقامات پہ، یمن میں اور عمان میں۔ تو اس لیے ایک تو قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کی لغت کو سیکھنا چاہیے، اور آج کل تو ویسے بھی اس پہ کوئی مشکل نہیں رہ گئی۔ آگے آئیے دوسری بات اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ فرمایا۔ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو، اور ومن حولہا، اور جو مکے کا گرد و نواح ہے۔ مکہ شریف کو ام القریٰ کیوں کہا؟ ام القریٰ کیا ہے؟ ام القریٰ یعنی جو تمام بستیوں کی سردار بستی ہے، جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَسُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَىٰ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ، اور مکہ کو ام القریٰ کہا گیا کیونکہ مکہ مکرمہ یہ باقی تمام شہروں سے زیادہ افضل ہے، تمام بستیوں سے افضل ہے، اس لیے مکہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام القریٰ فرمایا ہے۔ آگے آئیے، اب اس میں ایک اور بڑا کمال کا نقطہ اسی آیت مبارکہ میں ہے، اور وہ یہ ہے، اب اگر آپ دعوت کے فروغ کو دیکھیں نا، اب یہ آیت مبارکہ اس مقام پہ آئی ہے جہاں پہ کہ دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور اب وہ مکہ تک جاری ہے، لیکن اس سے پہلے کہاں تھی؟ بہت عرصہ تک جو دعوت مبارکہ تھی وہ خفیہ تھی، یعنی صرف قریب قریب کے چند اشخاص کو خفیہ طور پہ پتہ تھا دعوت کا۔ پھر ایک مرحلہ آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم مبارک فرمایا سورہ شعراء میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے ان کو آپ دعوت حق ارشاد فرمائیے، اسلام کی طرف راغب کیجیے، یعنی انذار فرمائیے، اپنے نذیر ہونے کا جو منصب ہے اس کو آپ بروئے کار لائیے۔ کن کے لیے؟ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر قریبی رشتہ داروں کے بعد اب یہ حکم مبارک آتا ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اب وہ جو ہے نا دائرہ دعوت کا اب وہ وسیع ہے، اب وہ صرف خفیہ نہیں ہے، اب وہ صرف قریبی رشتہ داروں تک نہیں ہے، اب وہ مکہ مکرمہ پورا اور اس کے گرد و نواح میں جتنی بستیاں، آبادیاں، قبائل اس زمانے کے مطابق موجود ہیں، اب یہ حکم مبارک وہاں تک آ گیا۔ آگے سورہ سبا میں ایک مرحلہ اور آتا ہے جس میں اب فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا تو کس شان سے بھیجا؟ ہم نے آپ کو بشیر بنایا، نذیر بنایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، کس کے لیے؟ کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف، تمام لوگوں کی طرف۔ اب اس میں صرف جو ہے وہ مکہ نہیں رہا، صرف عرب نہیں رہا، اس میں تمام لوگ آ گئے، تمام بنی نوع آدم آ گئی، ان کا رنگ جیسا ہو، ان کی آنکھیں جیسی ہوں، ان کی جلد جیسی ہو، ان کے چہرے جیسے ہوں، ان کی وضاقتہ جیسی ہو، ان کا خطہ، زبان، بولی کوئی بھی ہو، اے حبیب آپ ان سب کی طرف مبعوث ہیں۔ اب آگے ایک اور مقام بھی ہے قرآن مجید میں سورہ جن میں، جو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے حبیب آپ فرمائیے کہ بے شک مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے انہوں نے کہا
کہ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک عجیب چیز سنی ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے ہم نے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف، رشد کی طرف ہمیں لے کے آیا ہے، اور ہم اس قرآن مجید کی بدولت ایمان کے ساتھ فیض یاب ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت مبارکہ ہے، شروع میں خفیہ، پھر قریبی رشتہ داروں کو، پھر مکہ کی بستی اور گرد و نواح، پھر تمام انسانوں کی طرف، اب اسے جنات کے اوپر بھی رائج کر دیا۔ اب یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے بھی اور تمام جنات کے لیے بھی، کہ ہر وہ چیز جو ذی شعور ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مبارکہ اس کے اوپر جاری و ساری ہے۔ آگے آئیے، یہی نہیں رکے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت ہے اس پاک ذات کی جس نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کی یہ کتاب کل جہانوں کے لیے نذیر بن جائے، کل جہانوں کو ڈرانے والی بن جائے۔ ڈرانے سے مراد قیامت کے متعلق خبردار کرنے والی، اللہ کے متعلق خبردار کرنے والی بن جائے۔ اب آپ مرحلہ دیکھیے، پہلے خفیہ، چند ایک دوست، گھر والے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر مکہ اور اس کا گرد و نواح، پھر کل انسانیت، اور پھر اس کو جنات کو بھی شامل کر دیا، اور پھر فرمایا کہ عالمین کے لیے ہم نے اس کو بنا دیا۔ تو گویا اس میں بھی ختم نبوت کی ایک ایسی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ جب ایسا رسول آ گیا، جب ایسا رسول آ گیا، ایسے پیغام کے ساتھ آ گیا جس کی نبوت اور رسالت کل جنات کے اوپر جاری، جس کی نبوت اور رسالت کل انسانوں کے اوپر طاری، جس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار عالمین تک پھیلا دیا، کل جہانوں تک پھیلا دیا، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی۔ آگے آئیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فریق من الجنتی و فریق فی السعیر، وہ لوگ جب جمع کیے جائیں گے تو ان میں ایک فریق جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک فریق جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس کے اوپر امام محی السنہ ابو الحسین البغوی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ روا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، کہ اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، ان النبی خرج یوما وفی یدہ کتابان، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں دو الگ الگ صفحے تھے، یہ کتابیں تھیں۔ ثم قال لاصحابہ هل تدرون ما فيها قالوا اللہ ورسولہ اعلم، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ قال للکتاب الذی فی یمینہ ھذا کتاب فیہ اسماء اہل الجنۃ واسماء آبائہم قد اجمل علی آخرہم لا یزید فیہم ولا ینقص، حضور نے فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں جو ورق ہے، یہ جو کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، اور آخر تک لکھ دیے گئے ہیں، شروع سے آخر تک ان کے نام اس میں لکھ دیے گئے۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جائے گا نہ اس میں کچھ بڑھایا جائے گا۔ پھر فرمایا وقال للکتاب الذی فی شمالہ، پھر حضور علیہ السلام نے جو آپ کے بائیں ہاتھ مبارک میں کتاب تھی اس کو سامنے کیا، اور آقا پاک نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام اہل دوزخ کے نام لکھ دیے گئے اور ان کے آباء و اجداد کے، اور اسے شروع سے آخر تک سب کچھ اس میں آ گیا، اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جائے گا اور نہ اس میں کچھ بڑھایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ سنا، پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں قالوا ففیم نعمل اذا، یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ نام تو وہی ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں، نام تو وہی ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب فیصلہ تو ہو چکا۔ حضور نے فرمایا اعملوا، اب عمل کرو، فمن کان من اہل الجنت یختم له بعمل اہل الجنہ، جنت والوں میں انہی کے نام لکھے گئے ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے۔
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور دوزخ والوں میں انہی کے نام لکھے گئے ہیں جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو تمہیں خبر دی ہے کہ نام لکھ دیے گئے ہیں، جو اچھے عمل کرے گا جنت پالے گا، جو برے عمل کرے گا وہ دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اللہ کے علم میں سارے نام معلوم ہیں، اور اللہ نے وہ علم جنتیوں اور جہنمیوں کی وہ فہرست وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ علم عطا فرمایا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اللہ کے علم کے مطابق تو ہر چیز ڈٹرمنڈ ہے، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہاں اگر غفلت کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے لیے طے کر لیا کہ ہم اہل دوزخ میں سے ہیں، کیونکہ ہم نے اس ڈٹرمنیشن کی وجہ سے عمل کو ترک کر دیا، اس تقدیر پرستی کی وجہ سے عمل کو ترک کر دیا کہ جنت ہوئی مقدر میں تو مل جائے گی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے بے عملی کرنی ہے اور اپنے آپ کو اہل دوزخ کے لیے مختص کر دینا ہے۔ تو یہاں یہ ضروری ہے کہ عمل کی طرف رغبت کی جائے اگر ہم اخروی فلاح چاہتے ہیں اور اخروی نجات چاہتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور میزان۔ اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انزل الکتاب بالحق، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ایبسلیوٹ ٹروتھ کے ساتھ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ والمیزان، بعض نے میزان سے مراد قیامت کا میزان لیا ہے، اور بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ میزان سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جو اس سیرت پاک کے دروس کے سلسلے میں پہلے بھی ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک بھی، تابعین کے نزدیک بھی، تبع تابعین کے نزدیک بھی، تمام برحق علماء کاملین، علماء ربانیین، سلف صالحین کے نزدیک جو سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے دین کا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ میزان سے مراد حضور کی ذات ہے، حضور میزان ہے۔ اس پیمانے پہ تولا جائے گا بمصطفیٰ برساں خیش چرا کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ میزان کون ہے؟ میزان رسول ہیں، وہاں تک پہنچو۔ آگے آئیے سورہ شورى آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ فرما دیجئے کہ میں تم سے نہیں طلب کرتا کسی طرح کی کوئی اجرت، یعنی اس تبلیغ پر، رسالت پر، کتاب پہنچانے پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میں قرابت و قربت کی محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس میں اب دو قول کیے علماء نے۔ بعض علماء نے اس میں یہ قول کیا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ مکی ہے، بعض علماء نے یہ قول کیا کہ نہیں، یہ آیہ مبارکہ مکی نہیں، یہ آیہ مبارکہ مدنی ہے۔ جن علماء نے یہ قول کیا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ مکی ہے، ان میں امام ابن کثیر نے بھی اس قول کو لیا ہے، اور انہوں نے اس کی تعویل میں یہ فرمایا ہے کہ قل یا محمد لہؤلاء المشرکین من کفار قریش، آپ یہ کفار قریش کو فرمائیے کہ میں تم سے اس پیغام اور نصیحت کے بدلے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا شر مجھ سے دور رکھو اور مجھے اپنا پیغام پہنچانے دو۔ ان لم تنصرونی فلا تؤذونی بما بینی و بینکم من القرابہ، اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت کا رشتہ ہے اسی کا ہی لحاظ کر لو، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے یہ رسالت کا فریضہ سر انجام دینے دو۔ یہ قول کیا ہے امام ابن کثیر نے اور چند ایک ان علماء نے جنہوں نے اس آیت کو مکی آیت کہا ہے۔ لیکن
جو کثیر جماعت مفسرین کی ہے، غالب اکثریت نے یہی کہا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس میں جو قریش ہیں ان کے لیے یہ آیہ مبارکہ نہیں آئی، بلکہ یہ آیہ مبارکہ مجموعی طور پہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ انصار کے لیے آئی ہے، کیونکہ یہ روایت لکھی گئی ہے مختلف تفاسیر میں کہ انصار نے ایک بار یہ اندازہ لگایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال کم ہے اور آپ کے مصارف زیادہ ہیں، یعنی جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں، تو انصار نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ نے انصار کو کیا عظمتیں عطا کی تھیں، کیا دل عطا کیے تھے، آج بھی آپ جائیں لاکھوں کی تعداد میں ہجوم ہوتا ہے رمضان شریف میں، اور کوئی شخص بغیر کھانے کے مسجد نبوی سے نہیں نکلتا، وہ منتیں کر کر کے آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مہمان ہو ہمارے دسترخوان پہ آؤ، رسول اللہ کے مہمان ہو ہمارے دسترخوان پہ آؤ۔ وہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، انصار کی وہ جو جذبہ خدمت تھا، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے محبت کی، کس طرح انہوں نے حضور کو پہچانا، آفرین ہے خدا کے فضل اور کرم کی وجہ سے ان لوگوں پہ۔ تو انصار نے دیکھا کہ حضور کے اخراجات زیادہ ہیں، مال کم ہے، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور کافی سارا مال انصار نے جمع کیا، اور وہ مال لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ضرورتیں ہیں بہت زیادہ، آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو وہاں یہ حکم مبارک ہوا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کچھ تمہارے درمیان لے کے آیا ہوں نا، جو پیغام میں نے تمہیں پہنچایا ہے، جس حق کی تم نے معرفت کی ہے، میں اس پہ تم سے یہ اجرت نہیں چاہتا جو تم لے کے آئے ہو۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اب وہی ہے، فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل قرابت کے ساتھ محبت اختیار کرو، میرے اہل قرابت کے ساتھ محبت اختیار کرو، اہل قرابت کی محبت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انصار تھے وہ بکثرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ مبارک کے ساتھ تھے، بکثرت انصار۔ آپ یہ جو بعد میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما، آپ کے بعد جو امت میں ایک کیفیت پیدا ہوئی افتراق کی، اس میں صحابہ کرام مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر طرف بڑے تھے، لیکن جو اکثریت انصار کی تھی، سوائے حضرت نعمان ابن بشیر اور ایک دو اور صحابہ کرام کے، اکثریت جو انصار کی تھی انہوں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا آپ کا ساتھ دیا، بعد میں حضرت امام حسن کا ساتھ دیا، بعد میں حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ تو انصار جو تھے وہ اہل بیت کے حق کو جانتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ احکام وہ اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھتے تھے کہ حبیب انہیں فرماؤ کہ میں تم سے یہ اجرت نہیں چاہتا جو تم میرے پاس مصارف اور اخراجات کی لے کے آئے ہو، اگر میرے مددگار بننا چاہتے ہو تو میرے اہل قرابت کے مددگار بن جاؤ۔ اور اس لیے مجاہد نے بھی اس میں یہی قول کیا کہ الا ان تتبعونی وتصدقونی وتصلوا قرابتی ورحمی، سوائے اس کے کہ تم میری پیروی کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے قریبی رشتہ داروں اور رحم والوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرو۔ اس پہ پھر آگے مختلف محدثین نے بھی اور مفسرین نے بھی جو حدیث پاک اس پہ نقل کی ہے، امام ابن ابی حاتم نے، امام ابو اسحاق ثعلبی نے، امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ نے، علامہ محمود احمد آلوسی نے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے، ان سب نے اس میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے روایت کی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں میں وہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے؟ قالا،
علی و فاطمۃ و ابناہما رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وہ اہل قرابت جن کی مودت تمہارے اوپر لازم کی گئی ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں رضی اللہ عنہم۔ اور اسی طرح اسے علماء کلام نے بھی نقل فرمایا ہے، جیسا کہ امام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح المقاصد فی علم الکلام میں، جو امام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، آپ نے اس حدیث کو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سند سے یہاں پہ نقل فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک اسی طرح لکھنے کے بعد تھوڑا سا الفاظ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن مفہوم معنی سارا یہی ہے۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں ولا یخفا ان من وجبت محبتہ بحکم نص الکتاب۔ اب یہ عقیدے کی کتاب ہے، شرح المقاصد فی علم الکلام، اور امام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ آپ عقیدہ اہل سنت کی شرح اور تشریح کے لیے ہی مشہور ہیں، اور آپ کی جو کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ وہ مدارس میں رائج نصاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، عقیدے کی بنیادی کتاب کے طور پہ۔ وہ امام سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں ولا یخفا، اور یہ کسی پر مخفی نہیں رہنا چاہیے، انا من وجبت محبتہ بحکم نص الکتاب، کہ ان اہل بیت کی محبت، حضرت علی کی محبت، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی محبت، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی جو محبت ہے بحکم نص الکتاب، یہ کتاب اللہ کی نص کے مطابق واجب کی گئی، کتاب اللہ کی نص کے مطابق یہ محبت جو ہے ان کی یہ واجب کی گئی ہے۔ اب اس میں مفسرین کی ایک بہت طویل فہرست ہے، اس پہ ناچیز کا الگ سے بھی ایک گفتگو پہلے سے موجود ہے، جس میں ان تمام تفسیری روایات سے استفادہ وہاں پیش کیا گیا ہے کہ یعنی 20 سے بھی زائد، آپ 85 کہہ سکتے ہیں، یعنی درجنوں مفسرین نے، محدثین نے، اہل کلام و اہل عقیدہ نے، فقہا نے اس پہ یہی قول فرمایا ہے۔ بعض نے کہا کہ اہل بیت کی مودت جو ہے از روئے قرآن وہ اہل اسلام کے اوپر واجب کی گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ فرض کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی اس میں فرض کے اوپر ہے، اور بہت سے مفسرین کا قول بھی فرض کے اوپر ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی مودت کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ ہے قلت لا شک ان مودت رسول اللہ و اقاربہ فریدۃ محکمۃ، میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقربا کی مودت انتہائی مضبوط اور محکم فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی طرح دیگر علماء نے بھی یہ قول کیا، بعض نے فرض ہونے کا کیا ہے، بعض نے واجب ہونے کا کیا ہے۔ اب یہ اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو اچھا کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، اس کا اجر اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اس میں بھی کئی علماء نے یہ قول کیا ہے کہ یہاں جو کار خیر ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو اچھا کام کرے اس میں اور بھی، تو انہوں نے کہا کہ اس اچھائی سے مراد یہاں پہ مودت اہل بیت ہے، کہ جو اہل بیت اطہار کی مودت اختیار کرے گا اس کا اجر اور بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اور بھی زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی مودت کو فرض یا واجب فرمانے کے ساتھ ہی اس نیکی کا ذکر کیا، تو اس نیکی کا جو اشارہ ہے وہ لوٹے گا اہل بیت کی مودت کی طرف۔ آگے آئیے سورہ شورى آیت نمبر 48، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر ان کا ذمہ دار تو نہیں بنا کے بھیجا، آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے،
اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اسے خوش ہوتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی رحمت کی بجائے جب مصیبت پہنچتی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے باعث، ان کے اپنے وہ اعمال جو انہوں نے برے کیے، انہی کے باعث جب انہیں وہ مصیبت پہنچتی ہے تو انسان بہت ہی ناشکرا ثابت ہوتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اعرض هؤلاء المشركون عما جئتهم به یا محمد من الحق فلم يؤمنوا به فدعهم۔ وہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے رخ موڑ لیں جن کے پاس آپ حق لے کر آئے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اب آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ خود کر لیا ہے کہ وہ آپ کی نگہبانی میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کیا ہے، ما علیک الا البلاغ، آپ کے لیے تو یہی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق واضح کر دیا۔ جب حق اور باطل کو آپ نے واضح کر دیا، اس کے بعد ان کی چوائس ہے، وہ حق کے ساتھ جانا چاہتے ہیں حق کے ساتھ جائیں، وہ باطل کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ باطل کے ساتھ جائیں۔ فَإِذَا بَلَغْتَ قَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ، آپ کا جو فرض تھا آپ نے پیغام پہنچا کے وہ پورا کر دیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ آپ کی پناہ لیتے ہیں یا وہ اپنے بتوں کی پناہ لیتے ہیں۔ اب اس میں اس آیہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا کانٹمپریری ہے، ہمیں وہ دین کو سمجھنے میں اگر ہم تھوڑا سا اسے توجہ سے سنیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت سبق ہے اس میں۔ اب مشرکین کی بات ہوئی نا کہ وہ آپ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی طرف آنا نہیں چاہتے، ابھی انہیں چھوڑ دیجئے۔ اب آگے وجہ بیان کی، جسے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آپ نے اپنی تفسیر میں اس طرف توجہ دلائی ہے، جو آج کانٹمپریری ٹائم میں میرے لیے وہ ایک بڑا مشعل راہ ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے، کہ میں حضور علیہ السلام کی پیروی کی طرف اگر راغب ہوں تو کتنا راغب ہوں، اور اگر نہیں ہوں تو اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں کہ میں راغب کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس میں امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ثم انہ تعالی بین السبب فی اصرارہم علی مذاہبہم الباطلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سبب واضح کیا کہ وہ کیوں اپنے باطل طریقوں پر اصرار کرتے ہیں، کیوں وہ اپنے باطل طریقے پہ رہتے ہیں، حق کیوں قبول نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجدوا فی الدنیا سعادتا و کرامتا والفوز بمطالب الدنیا یفید الغرور والفجور والتکبر وعدم الانقیاد للحق۔ فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کامیابیاں مل گئی، عزت مل گئی، اس خوشی سے، دنیاوی عزت سے ان کے اندر کیا پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، فحاشی پیدا ہوئی، تکبر پیدا ہوا، برائی پیدا ہوئی، جس وجہ سے وعدم الانقیاد للحق، حق کی اطاعت نہ کرنے کی عادت بن گئی ان کی۔ دنیا آ گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، فحاشی آ گئی، اور کیا ہو گیا، حق کی اطاعت چھوڑنے کی ان کے اندر عادت پیدا ہو گئی، انہوں نے اس بات کو اپنی عادت بنا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تو ان کے پاس یہ خوشیاں رہتی ہیں نا تو وہ بڑے خوش اور مسرور رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ان کو آزماتے ہیں اور سعادتوں کے مقابلے میں ان کو آخرت کی طرف بات کی جاتی ہے اور عذاب کی بات انہیں بتائی جاتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب پہلا حصہ کیا ہے کہ ہم انہیں جب نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے نا، مصیبت میں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب خوشحال ہوتے ہیں اس وقت ہمارا چال چلن کیا ہوتا ہے، اس وقت ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اب دوسری کیفیت کیا ہے، دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم خدا کو بھول چکے ہوتے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کیا ہے کہ جب تمہارے پاس مال زیادہ ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے دے، اس کی طرف اور زیادہ رجوع کرو، اور زیادہ اس کی طرف بھاگو، اور زیادہ اس کی طرف لپکو، اور زیادہ اس کی طرف رغبت اختیار کرو۔ اور جب مصیبت میں آ جاؤ، مصیبت میں خشوع اختیار کرو، خضوع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، روو، گڑ گڑاؤ، مسلح کو نہ چھوڑو، اللہ کی رحمت کے دامن کو اپنے قلب سے، عقل سے، آنکھوں سے، خیال سے تھام لو پوری طرح۔ اسے کیا ہوگا، اسے یہ ہوگا کہ وہ تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں اور اپنے صابر بندوں، صبر کرنے والے بندوں میں شمار کر لے گا۔
اور جب تم شاکرین اور صابرین میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے، تمہارے لیے تنگی نہیں رہے گی، اور تمہارے لیے اموال کی کثرت بھی کوئی معنی نہیں رکھے گی، کیونکہ تم حقیقت کو جانتے ہو۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ سب فانی چیزیں ہیں، یہ سب مٹ جانے والی ہیں، یہ سب دھوکہ اور غرور ہے، یہ سب فریب نظر ہے، یہ سب فریب نظر ہے، یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ لذت کا دھوکہ ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن مجید نے یہ بتایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا ہے، حضور نے پہنچا دیا۔ آگے اب اپنے آپ کو ناپو تولو کہ تم لوگ راحت میں، خوشحالی میں، سکسیس میں کیسے ہو اور فیلئر میں کیسے ہو، جب تکلیف پہنچتی ہے اس میں کیسے ہوتے ہو۔ اپنے آپ کو تول لو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کر رہے ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک لے کے آئے تمہارے کردار اور وجود میں کتنا وہ رچا بسا ہے۔ آگے آئیے سورہ شورى آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی فرمائی، اور آپ اپنی ذاتی درایت و فکر سے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو جانتے تھے جو بعد میں مقرر ہوئی، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس میں آیت مبارکہ میں بہت سے مضامین ہیں، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ امام السمعانی الشافعی رحمہ اللہ، آپ نے یہ قول کیا ہے کہ جو روح کے بھیجنے کی بات ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وہ فرماتے ہیں کہ الروح ہا ہونا والقرآن سماہ روحًا، یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ناموں میں یہاں ایک ذکر روح کا بھی کیا ہے، لِأَنَّهُ تَحْيَا بِهِ الْقُلُوبُ كَالرُّوحِ تَحْيَا بِهِ النُّفُوسُ، کیونکہ جس طرح روح سے بدن زندہ ہو جاتے ہیں، نفس زندہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو روح کہا کہ بدن سے روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، تو فرمایا کہ تمہارا جو قلب ہے نا، اس قلب سے جب قرآن نکل جائے گا قلب مردہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح بدن روح سے زندہ ہوتا ہے، قلب قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آگے فرمایا کہ انہ النبوہ والاول اشعار، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد نبوت ہے، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور اس سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے۔ اور مگر امام سمعانی نے اس پہ یہ کہا ہے کہ والاول اشعار، جو پہلا قول ہے وہ زیادہ مشہور ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے بھی اس سے مراد روحاً ای نبوتاً، قال ابن عباس، یہ امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو سید المفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ روح سے مراد نبوت ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ ای وکالذی اوحینا الی الانبیاء من قبلک اوحینا الیک، یعنی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی سچی برحق وحی فرمائی ہے۔ آگے آئیے، جو نور کی بات ہے، الہدایہ الی بلوغ النہایہ، اس میں امام مکی بن ابی طالب الاندلسی انہوں نے فرمایا کہ مگر ہم نے اسے نور بنایا، ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں۔ جو یہ فرمان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ ضِيَاءً لِلنَّاسِ يَسْتَضِيءُ بِنُورِهِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے روشنی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے قرآن کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آپ سے مراد کیا ہے؟ وَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَهْدِي النَّاسِ، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ واضح فرمان مبارک ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منصب بیان فرمایا اس آیت میں کہ اے حبیب آپ بھی جسے چاہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رؤوف الرحیم کا اپنی صفات کا اظہار کیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صفت رؤوف الرحیم کو بیان فرمایا ہے. اور بہت سے ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی صفات کے جامع ہونے کا اعلان فرمایا ہے کہ اگر میں نے اپنی صفات کا مظہر اتم کوئی بنایا ہے تو وہ میں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی مذکور ہوا کہ حبیب آپ بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. آگے آئیے سورہ زخرف آیت نمبر 40. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں انہیں آپ راہ ہدایت دکھائیں گے؟ اب اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت آئی ہے کیا یہ بہرے آپ سے سنیں گے؟ مراد یہ ہے اس میں کیا یہ بہرے آپ سے سنیں گے؟ او تحت العمیہ، یہ جو اندھے ہیں کیا یہ اندھے راہ ہدایت کی طرف جائیں گے؟ جو بھٹکے ہوئے ہیں یہ راہ ہدایت کی طرف جائیں گے؟ بھائی راہ چلنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اے حبیب یہ تو اندھے ہو چکے ہیں. اب ظاہراً تو کفار اندھے نہیں تھے، ظاہراً ان کی آنکھیں تھیں، یعنی وہ کن کپے تو نہیں تھے، کان تھے نا ان کے، بہرے تو نہیں تھے. تو یہاں ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بہرے آپ سے نہیں سنیں گے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ظاہراً تو ان کی آنکھیں بھی ہیں، ظاہراً ان کے کان بھی ہیں، مگر قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں اور یہ اندھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں تھیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ قرآن سنتے تھے مگر قرآن مجید سے وہ اثر قبول نہیں کرتے تھے اور اس کی صداقت کی گواہی نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کانوں میں دل کے کانوں میں ڈاٹ بھر لی تھی، جس سے وہ اس قوت سماعت سے محروم ہو گئے. یعنی ظاہر وہ اتنی آواز سنتے تھے جتنی عام جانور آواز سنتے ہیں، مگر وہ آواز جو دل پہ اثر کرتی ہے، دل کی طرف جانے والی چیز پہ انہوں نے ڈاٹ بھر دی تھی. وہ پیغام ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا تھا. اور جو چیز دیکھنے کی تھی، دیکھنے کی کیا چیز تھی؟ سننے کی چیز تو قرآن تھا. افانت تسمع الصم، سننے کی چیز قرآن تھا. دیکھنے کی چیز کیا تھی؟ تہدی العمی، دیکھنے کی چیز کیا تھی؟ دیکھنے کی چیز ان کے سامنے جمال مصطفیٰ تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روح تاباں تھا ان کے سامنے، حضور کی ذات تھی، حضور کی زندگی تھی ان کے سامنے، حضور کی مبارک نفس قدسیہ وہاں پہ تھا. اسے دیکھتے تھے اور اسے بھی اندھے تھے. اس لیے جمال مصطفیٰ سے نابینا ہو جانا، جمال مصطفیٰ سے اندھا ہو جانا، ان کو قرآن مجید کہتے ہیں کہ یہ تو اندھے ہیں. اور یہ اندھے کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو دوستو اس لیے قرآن مجید کو آپ پڑھیں، کمال عجیب باتیں ہیں. یعنی یہ قرآن میں فرمایا کہ حبیب ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں. اِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں ان کی، آنکھوں سے تو یہ دیکھتے ہیں. وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں. جمال مصطفیٰ کو کس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے؟ دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے جو دل کی صفائی ہے، دل کی پاکی ہے، دل کی آنکھ کا روشن ہونا یہ ضروری ہے، دل کے کان کا کھلنا یہ ضروری ہے. صوفیاء کرام کیوں اس بات پہ ایمفسس کرتے ہیں کہ جب ایمان کے سفر میں داخل ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے باطن کو پاک اور صاف کرو. کانوں میں میل بھر جائے تو سماعت متاثر ہو جاتی ہے. ایمانیات کی زندگی میں جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل کے کانوں کی میل نکالی جاتی ہے. وگرنہ اگر دل کے کانوں کی میل نہ نکالی جائے، جس طرح جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، یعنی آنکھوں کو صاف نہ کیا جائے، نہ دھویا جائے، تو کچھ عرصے بعد آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، فنگس زدہ ہو جاتی ہیں. کانوں کو صاف نہ کیا جائے اور دیگر جسم کے اعضاء نہ صاف کیے جائیں تو ڈیفرنٹ الرجیز لگ جاتی ہیں، فنگس لگ جاتا ہے، جلد کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ اپنی قوت جو ہے وہ چھوڑنی شروع کر دیتا ہے. اب اس سے جو دل کی قوت ہے، دل کی قوت کس چیز سے ہے؟ دل کے اعضاء، دل کی آنکھیں، دل کے کان، ان کی حفاظت ضروری ہے ایمان کے سفر کے اندر کہ دل کے کانوں کی میل نکالی جائے، دل کی آنکھوں کو صاف کیا جائے، روشن کیا جائے.
تو اس لیے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان کے راستے پہ چلنے لگے ہو تو یاد رکھو یہ کان اور یہ آنکھیں کافی نہیں ہیں. یہ جو ہم علم پڑھتے ہیں نا، کتابی علم، یہ کتابی علم ہم ان آنکھوں سے پڑھتے ہیں، ان کانوں سے اپنے شیخ سے سنتے ہیں. یہ یہاں تک ہے بس. اسے پڑھنے والا اور اسے حاصل کرنے والا لازمی نہیں ہے کہ منزل مراد تک بھی پہنچ جائے، لیکن جو دل کے کانوں کو صاف کرتا ہے، دل کی آنکھوں کو صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو دیکھنا ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک سے سیکھنا ہو، تو صرف ظاہر کی آنکھیں اور ظاہر کے کان کافی نہیں ہیں. دل کی آنکھوں اور دل کے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جمال مصطفیٰ ہے، عام بات نہیں ہے. آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے تو پھر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. یہی پردہ ہٹانا، یہی تو چراغ مصطفی. ایسے کیسے نظر آتا ہے وہ چراغ مصطفی جب تک دل پہ پردے پڑے ہو؟ تو دل کے حجاب اٹھانا، دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، یہ ضروری ہے، جسے صوفیاء کرام اختیار کرنے کا بہت تاکید کرتے ہیں. آگے آئیے سورہ زخرف آیت نمبر 42. او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون. یا ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ اگین یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حرف تسلی تھا اللہ کی طرف سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ ہو کے رہے گا. یہ عذاب جو ہے ان پہ آنا ہی آنا ہے، اور وہ عذاب کہاں کہاں آئے گا؟ ان کی قبروں میں آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، اور اس دنیا میں بھی. اے رسول، یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو ایذا دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی ان سے انتقام لیا جائے گا، انہیں رسوا کر دیا جائے گا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہوا اور کب ہوا؟ بدر کے دن ہوا، خندق میں ہوا، فتح مکہ پہ ہوا، اور بعد میں وہ لوگ جنہوں نے حضور کے پیغام کو جھٹلایا تھا، کسرا دا گریٹ ساسانید امپائر، حضور کا رقعہ شریف پھاڑ دیا اس نے، اس کی ریاست بکھر گئی. دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے ویسے تو خطوط مبارک بہت زیادہ لوگوں کو بھیجے تھے. اسکندریہ، والی اسکندریہ کو گیا تھا، شاہ کسرا کو گیا تھا، شاہ روم کو گیا تھا. مقوقس نے عزت کی اور رومنز نے بھی عزت کی، حضور علیہ السلام کے خط کی بے حرمتی نہیں کی. مگر خسرو پرویز نے کیا کیا؟ جو ساسانی امپائر کا تھا، کسرا، اس نے کیا کیا؟ اس نے حضور کا جو رقعہ شریف تھا اس رقعے کو پھاڑ دیا. جب وہ رقعہ اس نے پھاڑا، آپ دیکھیے کہ رومن امپائر ختم کب ہوئی ہے؟ رومن امپائر فیکچولی ختم ہوئی ہے، یعنی جو ایسٹرن بازنٹائن امپائر تھا وہ ختم ہوا ہے آ کے کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل کے ساتھ 1453 میں، جب استنبول فتح ہوا اور قسطنطنیہ کو استنبول بنایا گیا. یہ تو اس وقت ایسٹرن بازنٹائن امپائر، جو رومن امپائر کی ہی کنٹینیوٹی تھی، وہ ختم ہوئی یہاں آ کے. تو آپ دیکھیے کہ جنہوں نے حضور کے خط کی تعظیم کی تھی، قدرت نے ان سے اتنا سخت انتقام نہیں لیا کہ ان کے آثار تک مٹا دیے، نام و نشان تک مٹا دیا ان کا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے خط کی برکت تھی، خط کا اعجاز تھا. آپ کمال دیکھیے، جنہوں نے احترام کیا وہ کچھ عرصہ بچ گئے، جنہوں نے توہین کی، بے حرمتی کی، وہ اجڑ گئے، ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، نسلیں ختم ہو گئی، بے نشان ہو گئے وہ لوگ. آگے آئیے سورہ زخرف آیت 43. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ کے اوپر قائم ہیں. اس میں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. اس پہ طویل مختلف حوالہ جات ہیں، میں ان کا اختصار سے عرض کرتا ہوں. پہلا جو نقطہ میں عرض کروں گا وہ اگین فَاسْتَمْسِكْ، آپ تھامے رکھیے، بالذی، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. بکثرت اس پہ قول یہ کیا گیا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن فی زمانہ
جتنے فتنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی احادیث کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لازم ہے کہ اس بات پہ امفسس ہمارا ایمانیاتی اعتبار سے رہے کہ اوحی الیک میں حضور کی حدیث و سنت لازم ہے، اور فاستمسک میں یعنی جو متمسک ہونا ہے، جو تمسک اختیار کرنا ہے کتاب سے، اتنا ہی لازم ہے سنت سے تمسک اختیار کرنا، یعنی اعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب کو لازم پکڑنا اور سنت کو لازم پکڑنا۔ ایک چیز کو پکڑ کے ایک کو چھوڑ کے تو پھر آپ نے وحی میں کیسے تخصیص کی؟ حضور کے لیے تو کہا گیا کہ اوحی الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی ہوا ہے، تو کیا سنت وحی نہیں ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف؟ سنت وحی ہوئی ہے نا، حدیث وحی ہوئی ہے جیسے قرآن وحی ہوا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سنت کو اور کتاب کو دونوں کو پکڑنا لازم ہے، اور اس میں بھی یہ اصول یاد رکھیں کہ گو کہ اس میں جو بات ہے وہ واحد مخاطب کے صیغے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے، اور مگر یہ بشارت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تمام امت اور جماعت کی طرف اور صحابہ کی طرف ہے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو تمہارے نبی کی طرف نازل ہوا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہی قائم ہیں۔ اس میں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو متمسک ہونا ہے کتاب کے ساتھ، یہ صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کا راستہ ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پہ گامزن رہنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئی اس کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جائے۔ آگے آئیے سورہ دخان آیت نمبر 58، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا ہے، بِلِسَانِكَ، آپ ہی کی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ازل سے ہی ہے اور ہمیشہ سے ہے قرآن مجید، مگر اپنے اس کا جو ظہور ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے، مگر ہے یہ ہمیشہ سے ہی۔ اس میں یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اس خطے میں، اس زبان میں بھیجا گیا جس زبان میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر قرآن اور حضور کے شرف کو بیان کیا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حبیب یہ کتاب آپ کی زبان میں ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حضور کی زبان کے ساتھ قرآن آسان ہو گیا۔ حضور کی زبان مبارک سے جب قرآن مجید ادا ہوتا تو اس کے اندر لوگوں کو دین کو سمجھنے میں، احکام کو سمجھنے میں اور خبروں کو سمجھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی تھی۔ اور اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی طرف بھی دیکھا جائے تو انسان سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کتنی مشکل بات تھی، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اور کن لوگوں کی طرف لے کے آنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ حکمت دی تھی، زبان کو وہ شیرینی عطا کی تھی، عمل کو وہ صداقت عطا کی تھی کہ جو زبان سے ادا ہو رہا تھا نا وہ عمل کے مخالف نہیں تھا، زبان سے ادا ہو رہا تھا وہ عمل کے مخالف نہیں تھا۔ اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اس کو اچھی طرح اپنے اندر ویسے ہی جذب کر لیا۔ اب یہ کمال ہوتا ہے استاد کا، یہ کمال ہوتا ہے اس ٹیچر کا جو اس مشکل ترین علم کو ان کے اندر منتقل کرتا ہے۔ قرآن مجید کو جو آسان کیا گیا، اس کی آسانی میں ایک بہت بڑی وجہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کی مٹھاس اور حضور کا اپنا نمونہ عمل بھی تھا اس میں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی زبان کے ساتھ اسے آسان کر دیا ہے۔ پھر ایک یہ کہ اس میں یعنی واضح اتنا ہے قرآن کہ اس میں کسی کے لیے کوئی ابہام
ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اوپر کوئی پردہ یا کوئی حجاب نہ ہو۔ تو قرآن مجید ان کی زبان میں ہے، اس اعتبار سے بھی اسے کہا گیا کہ قرآن کو ان کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن دیکھیے کس قدر بدبختی ہے کہ یہ زبان جانتے ہوئے بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پا کر بھی انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ تو جو انکار کی جو عادت ہے یہ تو شروع دن سے ہی ہے۔ ابلیس نے سامنے دیکھ کے انکار کر دیا، ابو جہل نے سامنے دیکھ کے انکار کر دیا۔ تو یہ انکار کی جو روش ہے یہ تو ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ آج نبی پاک علیہ السلام سامنے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے انوار اور حضور علیہ السلام کا جو تصرف ہے وہ ہر مومن کے دل کے اوپر ہے۔ بات یہ ہے کہ کون کس طرح نبی پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس نے آج بھی ابو جہل والی روش اختیار کی ہوئی ہے اور انکار پہ ڈٹا ہوا ہے حضور کی عظمت اور فضیلت سے، وہ آج بھی اس نور کو محسوس کرنے اور دیکھنے سے غافل ہے۔ اور جو آج بھی صدیق والے جذبے کے ساتھ حضور کے روضے کی طرف دیکھتا ہے، حضور کی قبر مبارک کی طرف دیکھتا ہے، حضور کی مسجد کی طرف دیکھتا ہے، حضور کے اسم شریف کی طرف دیکھتا ہے، حضور پہ نازل ہونے والی کتاب اور حضور کی مبارک شریعت کی طرف ابو بکر صدیق کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ آج بھی اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ آگے آئیے سورہ جاثیہ آیت نمبر 6۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اب اس میں یہ فرمان ہوا کہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات جو ہیں، یہ نشانیاں جو ہیں آپ پہ ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ۔ تو اس پہ علماء نے مختلف اقوال کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پہ جبریل امین وہ آیات تلاوت کرتے تھے چونکہ قرآن کو لے کے نازل ہوتے تھے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو واقعتاً وہ نشانیاں جو ہیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، جیسا کہ انبیاء کو سچی خبریں بتائی جاتی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو وہ تبشیر و تنذیر کے سارے مراحل جو تھے وہ آپ کے سامنے ایک ایک نشانی بیان کر دی گئی، جسے حضور نے ان تک پہنچا دیا، اور اس لیے اس بات کو حجت فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ کون سی نشانی کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ سب کچھ تو آپ نے ان کے سامنے بیان کر دیا اور کوئی چیز ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی۔ آگے آئیے سورہ جاثیہ آیت نمبر 14۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے جو وہ لوگ کمایا کرتے تھے۔ اے حبیب آپ ایمان والوں سے فرمائیے، یعنی مسلمانوں کو فرمائیں کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں، درگزر کریں ان سے جو قیامت پہ امید نہیں رکھتے، جو قیامت کو دل سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان سے جھگڑا چھوڑ دو تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے قیامت کے دن۔ اس میں ایک بات جو پہلے بھی ہم دروس میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذاتیات کی جب بات آئے تو ذاتیات میں بدلہ نہ لو، خاص کر کفار و منافقین سے، ان کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو، پھر دیکھو خدا ان سے کیسا بدلہ لیتا ہے۔ جب قوم کی بات آئے گی تو وہ پھر اور بات ہے، جب اللہ رسول کے فیصلوں کی بات آئے گی وہ اور بات ہے۔ یہ بات ذاتیات کی ہے، جب بات ہوگی نا اپنی ذات کی، ذات کے لیے اپنا بدلہ نہ لو، اللہ پہ چھوڑو، پھر دیکھو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کے مختلف شان نزول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جن میں تینوں کا تعلق حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ بنی مستلق کی طرف گئے تو ایک مقام ہے، کنواں ہے بئر مریسیع۔ بئر مریسیع پہ جب حضور علیہ السلام اترے تو
عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ میرے لیے بھی کنویں سے جا کے پانی بھر کے لے آؤ۔ جب خادم گیا پانی بھرنے تو اسے کافی دیر لگ گئی، وہ کافی دیر بعد آیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے اس سے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی وہاں پہلے مشکیزہ بھرا گیا ہے رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ابو بکر کے لیے بھرا گیا، اور جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے وہ مشکیزہ ان کے نہیں بھرے گئے تو پھر باقی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ لوگ اپنے مشکیزے اس میں سے بھریں۔ پہلے حضور کا، پھر حضرت ابو بکر کا، پھر دیگر کا بھرا گیا، پھر تمہاری باری آئی ہے تو اس لیے دیر ہو گئی۔ تو ادھر عبداللہ بن ابی نے کچھ گستاخانہ کلمات کہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو وہاں پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلال فرمایا، اور آپ نے جلال فرمایا اور کہا کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی جو مومن ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ ان لوگوں سے درگزر کرو، ان کا معاملہ ترک کر دو، ان کو نظر انداز کر دو جو اللہ کے دن کی امید نہیں رکھتے۔ اب اس میں جو قابل غور مقام ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس کی شان نزول بیان کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، اور قرآن حضرت عمر کو کیا کہہ رہا ہے؟ قل للذین آمنوا، اے حبیب انہیں فرماؤ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں۔ اور یہاں مومن کا مصداق کون بن رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جسے میں مومن کہتا ہوں، اور ایک وہ شخص ہے جسے آپ مومن کہتے ہیں۔ بالکل قابل اعتبار ہوں گے نا ہم جنہیں کہیں گے بھائی یہ مومن ہے، کہیں گے بھائی وہ مومن ہے، اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ مومن کہہ رہا ہے، جس کے ایمان اور جس کے مومن ہونے کی تصدیق اللہ فرما رہا ہے، اس کی شان کے برابر کون مومن ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو اس آیہ مبارکہ میں ان کے ایمان کی تصدیق کے ساتھ آئی ہے۔ آگے آئیے آج کی آخری آیہ مبارکہ سورہ الجاثیہ آیہ نمبر 28۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ہر گروہ قیامت کے دن زانوں کے بل گرا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ہر گروہ قیامت کے دن زانوں کے بل ہوگا۔ اب قیامت کا جو ہول ہوگا نا، ہولناکی قیامت کی جو ہیبت ہوگی وہ ہر ایک پہ طاری ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے زانوؤں کے بل، گھٹنوں کے بل وہ گرے ہوئے ہوں گے، یعنی آگے کو گرے ہوئے ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے، ہیبت طاری ہوگی، خوف سے کانپ رہے ہوں گے، کلیجے دہلے ہوئے ہوں گے، دل ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پہ اللہ حضور سے کیا کہہ رہا ہے؟ ترا، حبیب آپ دیکھو گے اس وقت سارا میدان معاشر زانوؤں کے بل ہے، سارے میدان معاشر کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ حبیب ترا، تم دیکھو گے اس وقت۔ اس سے علماء کرام نے یہ دلیل قائم کی کہ سارے میدان معاشر کا جو حال ہوگا نا، حضور علیہ السلام کا وہ حال نہ ہوگا، کیونکہ حضور کو کہا ترا، حبیب تم دیکھو گے۔ تو حضور کا حال کیا ہوگا؟ حضور کا حال یہ ہوگا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے حبیب ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ سورہ نساء میں فرمایا ان سب پہ آپ کو گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کلیجے دہلے ہوئے ہوں گے، دل ڈرے ہوئے ہوں گے، رعشہ طاری ہوگا ان پہ۔ مگر حبیب آپ کی شان کیا ہوگی؟ ترا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان پہ گواہ بن کے آئیں گے۔ اور حضور کی شان کیا بیان فرمائی؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یقیناً اس دن آپ کو ایسے مقام پہ فائز کیا گیا ہوگا کہ لوگ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے، آپ کو ہم مقام محمود پہ فائز کر دیں گے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا وہ شان ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَتَرَا،
کل امت جاثیہ، آپ دیکھیں گے جب سب زانوؤں کے بل گرے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کو، حبیب آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کو. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ ان سب کے اوپر گواہ بن کے آئیں گے کس نے کیا کیا. اور حبیب اس دن آپ کی شان کیا ہوگی؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ شانیں دی ہیں. اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے بھی. ابھی عالم میں نسل انسانی کا ظہور شروع نہیں ہوا، وہاں اللہ میثاق لے رہا ہے. انبیاء کی روحو میرے نبی کی مددگار بننا. اس دنیا میں بھیجا، انبیاء کو کہا انبیاء کرام اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، اے میرے پیارو، اپنی امتوں کو میرے نبی کی بشارتیں دیتے جاؤ، ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت پیدا کرتے جاؤ. جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، حضور علیہ السلام کی مرضی پہ نظم عالم کر دیا. حبیب جدھر قبلہ چاہو گے تم ادھر قبلہ کر دیں گے. حبیب جس کے لیے دعا کرو گے اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، جسے عزت دو گے اس کو عزت بڑھا دی جائے گی. اے حبیب تمہیں ہم نے میزان بنا دیا ہے، جو تمہارا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے، جو تجھ سے دور ہو گیا ہم نے بھی اسے دھتکار دیا. اے حبیب آپ کی محبت کو، آپ کے دین کو ہم دنیا کے اندر ترازو بنا دیں گے اور قیامت کے دن. اور حبیب آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ کرائٹیرین ہوگی. جو محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا، جو آپ کا ادب نہیں کرے گا، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اور قبر میں کیا ہوگا حبیب؟ قبر میں ہم ان سے پوچھیں گے، آپ کا روح زیبا ان کے سامنے کیا جائے گا. قبر میں ان سے پوچھیں گے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں. اور حبیب جب میدان معاشر بپا ہوگا، ہر ایک زانوؤں پہ جھکا ہوا ہوگا، آپ کو ہم نے اپنی محبت کے درجہ محمود پہ فائز فرما دینے. اس وقت حبیب آپ ان سب کے اوپر شہید بن کے آئیں گے. اور محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی کثرت سے حمد کی جائے، جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، جس کی کثرت سے ثنا کی جائے. یعنی پورا میدان معاشر اے حبیب وہ میرے خوف سے کانپ رہا ہوگا. آپ مقام محمود پہ ہوں گے جہاں لوگ دیکھ دیکھ کے آپ کو داد دے رہے ہوں گے، آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ واہ واہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کیا شانیں اور عظمتیں عطا کی ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے جو ازل سے ابد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ہی شانیں ہیں، رتبے ہی رتبے ہیں. میرے نبی کا ہر مقام اونچے سے اونچا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا زمین سے. ہر کام میں حضور علیہ السلام کی اولیت ہے. اور فرمایا کہ دروازہ جنت پہ سب سے پہلی دستک میں دوں گا. حضور کا علم ہوگا، حضور کا لواء الحمد ہوگا جس کے نیچے سارا میدان معاشر جمع ہوگا. یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں. کیا ازل، کیا عالم ارواح، کیا عالم دنیا، کیا ظہور محمدی سے پہلے، کیا ظہور محمدی کے وقت، کیا ظہور محمدی کے دوران، کیا ظہور محمدی کے بعد، کیا برزخ میں، کیا معاشر میں، کیا جنت میں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا شانیں ہیں میرے نبی کی. ہر جگہ ہر مقام پہ نظر ہی محمد مصطفیٰ کا جلوہ آتا ہے. ازل ہے جلوہ محمدی سے لبریز، عالم ارواح ہے جلوہ محمدی سے لبریز. ازل ہے تعریف و ثناء محمدی سے لبریز، عالم ارواح ہے تعریف و ثناء محمدی سے لبریز، عالم دنیا ہے تعریف و ثناء محمدی سے لبریز. حضور ابھی نہیں آئے، تعریف و ثناء محمدی ہو رہی ہے. حضور آ گئے ہیں، تعریف و ثناء محمدی ہو رہی ہے. حضور برزخ میں ہیں، قبر والوں پہ حضور کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے. حضور معاشر میں ہوں گے، وہاں بھی تعریف و ثناء محمدی ہو رہی ہے. یہ تو کل کائنات نظر ہی یوں آتا ہے کہ میرے نبی کی حمد و ثنا کے لیے، میرے نبی کی نعت اور میرے نبی کی تعریف و توصیف کے لیے، اور لوگوں کو میرے نبی کا جمال دکھانے کے لیے وہ پاک کی گئی ہے. اس لیے فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، حبیب آپ نہ ہوتے نا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. حبیب آپ نہ ہوتے میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. حبیب آپ نہ ہوتے میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ بزم قمر کا اجالا،
نہ تاروں کی دنیا نہ قرآن اترتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور سے بہاریں ہیں ساری، تو اس لیے حضور سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن کس کی راہ دکھاتا ہے؟ حضور کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ سیرت محمدی ہے جو ہمیں صرف قرآن سے ملتی ہے اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔